بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اطعیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ چیئرمین صاحب بہت شکریہ کہ یہ آج کے دن جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں بنیادی طور پہ اس ہاؤس کا ایک کلیکٹیو پیغام گیا ہے ہمارے دشمنوں کو، اور ہم دنیا کو بھی ہم نے اپنے نقطہ نظر سے روشناس کرا دیا ہے۔ جناب چیئرمین، بھارت کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے وہ پہلے دن سے ہی انہوں نے ہمارے وجود کو نہیں مانا، اور انہوں نے ہمیشہ اس طاق میں رہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد تک گئے ہیں۔ ہمارے ملک کو توڑنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ الگ بات کہ ہمارے بھی کچھ مسائل تھے جس سے کہ ان کو شے ملی، اور انہوں نے ہمارے ملک کو توڑنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کی یہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو عالمی دنیا میں بدنام کیا جائے، ہمارے ملک کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی مدد کی جائے۔ کلبھوشن اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح بھارت نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ نہ صرف ہماری مخالفت کی ہے بلکہ انہوں نے اس سلسلے میں ہر حد تک وہ گئے ہیں۔ جو مظالم یہ ڈھا رہے ہیں جموں کشمیر میں، جس پہ انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں 7.5 لاکھ بھارتی فوج اس خطے میں موجود ہے، اور باوجود اتنی بڑی تعداد پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ اداروں کے علاوہ وہ ایک واقعہ جس میں کہ انوسنٹ ٹورسٹ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم اس کو بڑے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ بالخصوص اپوزیشن جماعتیں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف، جس نے کہ ہمیشہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو، پاکستان کے انٹرسٹ کو سب سے مقدم رکھا، یہاں تک کہ ہمارے لیڈر عمران خان، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری جان سے بھی قیمتی پاکستان ہے۔ اور ان حالات میں جو دشمن ہے وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت جو اس کا حریف ہے اس کو کس وقت میکسیمم نقصان پہنچایا جا سکے۔ یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگانا، یہ اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے جس میں کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ وہ خطہ جس میں کہ 7.5 لاکھ فوج موجود ہے،
اس کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہونا ان کی کمپیٹنس پہ بڑا سوالیہ نشان پھیلاتا ہے۔ اب یہ جو ریزولوشن ہم نے پاس کیا جناب چیئرمین، یہ تو ہمارا فرض بھی تھا اور یہ ہمارا ایک ڈیوٹی بھی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک ہی میسج جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے، اور جو ہمارا دشمن ہے اس نے کیا سوچ کر اور یہ ٹائمنگ کس ٹائمنگ کے ساتھ ہم پہ یہ الزام دھرا۔ دیکھیں، دشمن دشمن ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کی ہے۔ ان کا جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، جس کو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر اس کو فلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جس میں مسلمانوں پہ علیحدہ مظالم ہو رہے ہیں، آزاد اپنے کشمیر میں، آکوپائڈ کشمیر میں ان کے مظالم جاری ہیں، لیکن کیا مختلف بناتا ہے انڈیا کو پاکستان سے؟ انڈیا ایک بڑا ملک جس میں کہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ دیکھیں، آپ دشمن کی کسی ایسی بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ باوجود اتنے بڑے اور ملٹیپل بیک گراؤنڈز کے لوگ، مذاہب کے ہوتے ہوئے ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اکانومی کو بہت بڑا کر لیا ہے۔ انٹرنیشنلی دے میٹر، whereas unfortunately we don't matter. Why? کیوں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی اس ملک کے عوام کی منتخب کردہ نمائندے اس ملک کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں۔ انڈیا میں اور اس کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہاں پہ الیکشنز میں کوئی کنٹروورسی ہوئی ہو کہ جی یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، جبکہ ہمارے ہاں ہر الیکشن کہتے ہیں 1970 کا جو الیکشن تھا 71 کا، وہ نسبتاً فری اینڈ فیئر تھا، لیکن ہمارے ملک میں ہر الیکشن متنازع رہا ہے، اور اس کی انتہا ہم نے 2024 کو دیکھی، اور اس الیکشن کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ سب نیشنل انٹرنیشنل رپورٹس چھپی ہیں۔